کیا تم نے کبھی تنہائی میں اللہ سے یہ کہا ہے، یا رب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ تو یہ ویڈیو شاید تمہارے اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ آواز، یہ الفاظ تمہارے دل کی اسی چھپی ہوئی دعا کا صلہ ہے جو تم نے کسی سے کہے بغیر بس رب کے سامنے مانگی تھی۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں، وہ صرف تمہیں سنبھالنے کا ایک نیا طریقہ اپنا رہا ہے۔ تو اب جو سنو گے وہ صرف تمہارے لیے ہے، رب کی طرف سے، اور یہی محبت تمہاری زندگی کی سب سے بڑے معجزے کا دروازہ کھولتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے اللہ کے راستے پر چلنا اتنا آسان کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر قدم پر رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ کیوں ہر دعا کے بعد ایک امتحان سامنے آ جاتا ہے؟ کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی خواب بکھر جاتے ہیں، کبھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی حالات ایک بڑی دیوار بن جاتے ہیں۔ چلنے کا مطلب صرف آسانی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نظر میں لے چکا ہے، وہ تمہیں سنبھال رہا ہے، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے، وہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ تم اس کے خاص رحمتوں کے وارث بن سکو۔ آزمائش جب آتی ہے تو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزمائش دراصل ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جو جب کھلتا ہے تو دوسری طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ چلنے کا مطلب صرف آسانی نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نظر میں لے چکا ہے، وہ تمہیں سنبھال رہا ہے، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے، وہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ تم اس کے خاص رحمتوں کے وارث بن سکو۔ آزمائش جب آتی ہے تو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزمائش دراصل ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جو جب کھلتا ہے تو دوسری طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ تو اب جو سنو گے وہ صرف تمہارے لیے ہے، رب کی طرف سے، اور یہی محبت تمہاری زندگی کی سب سے بڑے معجزے کا دروازہ کھولتی ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہے اللہ کے راستے پہ چلنا اتنا آسان کیوں نہیں؟ کیوں ہر قدم پر رکاوٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں؟ کیوں ہر دعا کے بعد ایک امتحان سامنے آ جاتا ہے؟ کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی خواب بکھر جاتے ہیں، کبھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں، اور کبھی حالات ایک بڑی دیوار بن جاتے ہیں۔ چلنے کا مطلب صرف آسانی آنا نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں اپنی نظر میں لے چکا ہے، وہ تمہیں سنبھال رہا ہے، وہ تمہیں تیار کر رہا ہے، وہ تمہیں اس قابل بنا رہا ہے کہ تم اس کے خاص رحمتوں کے وارث بن سکو۔ آزمائش جب آتی ہے تو لگتا ہے سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزمائش دراصل ایک دروازہ ہے، ایسا دروازہ جب کھلتا ہے تو دوسری طرف روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ وہ دروازہ جس کے پیچھے اللہ کے معجزے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو معجزے ہمیشہ وہی ہوتے ہیں جہاں انسان کی طاقت ختم ہو جائے، جہاں انسان بے بس ہو جائے، جہاں کوئی سہارا نہ بچے، وہاں اللہ اپنا سہارا بھیجتا ہے، وہاں اس کی مدد آتی ہے، وہاں وہ راستے بنتے ہیں جہاں عقل کہتی ہے کہ کوئی راستہ ممکن نہیں۔ یاد رکھو، یہ پیغام خاص تمہارے لیے ہے۔ اگر تم آزمائش میں ہو تو گھبراؤ نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر اللہ کی خاص نظر ہے۔ یہ تمہارے لیے معجزے کا دروازہ ہے۔ سوچو، موسیٰ کے سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ دنیا کہہ رہی تھی ختم ہو گئے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، ابھی ایک راستہ باقی ہے، اور پھر وہاں معجزہ ہوا، وہاں سمندر راستہ بن گیا۔ یاد رکھو، یہی اللہ ہے، وہ راستے بناتا ہے جہاں کوئی راستہ نہ ہو، وہ مدد بھیجتا ہے جہاں کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ تمہیں تھام لیتا ہے جب تمہارے اپنے ہاتھ خالی ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو وقت تم اس وقت گزار رہے ہو، یہ دراصل معجزے کا پہلا درجہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم ہمت رکھتے ہو یا نہیں، تم یقین کرتے ہو یا نہیں، تم اس کے وعدوں پہ کھڑے رہتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھو، تمہارے ہر آنسو کا شمار ہے، تمہاری ہر دعا سن لی گئی ہے، تمہارا ہر صبر لکھ لیا گیا ہے، اور جب وقت پورا ہوگا اللہ تمہیں وہ دکھائے گا جس پر تمہارا دل کہے گا یہ میرا رب ہے، یہ صرف میرا رب ہے، یہ تو میرا رب ہی کر سکتا ہے۔ یہی اصل معجزہ ہے۔ لیکن سنو، یہ سب کہانیاں تمہارے لیے ہیں، یہ سب الفاظ تمہارے لیے ہیں، کیونکہ اللہ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہارے قریب ہے، اور تمہاری آزمائش دراصل اس کی محبت کا ثبوت ہے۔ تو سنبھل جاؤ، ٹوٹو نہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارا رب تمہیں اپنے قریب کر رہا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب تمہارے لیے آسمان سے فیصلے اتر رہے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب تمہاری زندگی کا رخ بدلنے والا ہے۔ بس ایک بات یاد رکھو، اللہ کے راستے پر چلنے والا کبھی ہارتا نہیں، وہ صرف آزمائشوں سے گزرتا ہے تاکہ معجزے دیکھ سکے۔ اور یہ معجزے کیسے ظاہر ہوتے ہیں؟ کبھی چھوٹے چھوٹے واقعات کی صورت میں، کبھی بڑی بڑی مشکلات کے درمیان، اور کبھی ایسے لمحوں میں جب سب ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ تم نے سوچا تھا کہ اللہ کے راستے پر چلنے کا فیصلہ کرو گے تو سب آسان ہو جائے گا۔ نہیں، یہ راستہ آسان نہیں ہوتا، یہاں کانٹے بھی ہیں، اندھیرے بھی ہیں، اور صبر کے امتحانات۔ لیکن سنو، یہ سب بوجھ نہیں، یہ سب رحمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جسے اونچا مقام دینا چاہتا ہے اسے پہلے آزماتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ صبر کی گھڑی دراصل اللہ کی نظر کا اشارہ ہے؟
وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے وعدے پر کھڑے رہتے ہو یا دنیا کا سہارا ڈھونڈنے لگتے ہو۔ وہ پرکھتا ہے کہ تمہارا دل اس کے ساتھ جڑا ہے یا نہیں۔ اللہ جاننا چاہتا ہے کہ تمہارا بھروسہ واقعی اس پر ہے یا صرف زبان پر۔ یاد رکھو، اللہ کے راستے پر چلنا اعلان نہیں، قربانی ہے۔ یہ قربانی کبھی تمہاری خواہشوں کی ہوتی ہے، کبھی تمہارے خوابوں کی، اور کبھی تمہارے اپنے نفس کی، لیکن ہر قربانی کے بعد ایک معجزہ ہے۔ تمہیں لگتا ہے معجزہ وہی ہے جو سمندر کو چیر دے، جو آگ کو ٹھنڈا کر دے، جو آسمان سے رزق اتار دے۔ ہاں، وہ بھی معجزہ ہے، لیکن معجزہ صرف یہ نہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ تم آج زندہ ہو؟ یہ خود ایک معجزہ ہے۔ تمہارا سانس لینا، دل کا دھڑکنا، یہ سب معجزہ ہے۔ رات پھر تم سوئے رہے لیکن صبح اٹھے، یہ معجزہ ہے۔ ایک لمحہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ تم کبھی نہ جاگتے لیکن تم جاگے، یہ اللہ کی رحمت کا چھپا ہوا معجزہ ہے۔ کبھی تم نے دعا مانگی تھی اور بھول گئے تھے، لیکن وقت گزرنے کے بعد اللہ نے وہی دعا پوری کر دی، یہ بھی معجزہ ہے۔ کبھی تم بالکل تنہا تھے، کسی نے سہارا نہ دیا، لیکن اچانک اللہ نے تمہارے دل کے اندر سکون ڈال دیا، یہ سکون، یہ چین، یہ بھی معجزہ ہے۔ کبھی تم مشکل میں تھے، کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، پھر اچانک ایک راستہ کھل گیا، ایک مدد مل گئی، ایک سہارا آ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ لیکن سنو، اگر اکثر بڑے بڑے معجزے کا انتظار میں رہے مگر جو چھوٹے چھوٹے معجزے روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم انہیں نظر انداز کرتے رہے۔ لیکن سنو، ہم اکثر بڑے بڑے معجزوں کے انتظار میں رہتے ہیں مگر جو چھوٹے چھوٹے معجزے روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے یہ سب اتفاق ہے، لیکن یاد رکھو، اللہ کے ہاں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ جو بھی کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے۔ تمہارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے یوں ہی نہیں ہو رہا، یہ سب تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ دکھ، یہ انتظار، یہ آزمائش، یہ سب معجزے کا دروازہ کھولنے والی کنجیاں ہیں۔ کبھی خود سے پوچھو، اگر ہر چیز تمہاری مرضی کے مطابق ہو جائے تو تم اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ یہ سب تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ یہ دکھ، یہ انتظار، یہ آزمائش، یہ سب معجزے کا دروازہ کھولنے والی کنجیاں ہیں۔ کبھی خود سے پوچھو، اگر ہر چیز تمہاری مرضی سے ہو جائے تو تم اللہ کو کیسے پہچانو گے؟ اگر ہر دعا فوراً پوری ہو جائے تو تم صبر کیسے سیکھو گے؟ اگر ہر راستہ سیدھا ہو تمہارا ایمان کیسے بڑھے گا؟ نہیں، اللہ کے راستے پر چلنے والا پہلے امتحان سے گزرتا ہے، وہ گھبراہٹ، وہ بے بسی، وہ صبر، یہی اصل سفر ہے۔ لیکن آخر میں جو ملتا ہے نا، وہ دنیا کا کوئی خزانہ نہیں دے سکتا، وہ سکون، وہ مدد، وہ رحمت، وہی اللہ کا معجزہ۔ سنو، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے راستے مشکل ہیں، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں، اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تم اکیلے ہو، تو گھبراؤ نہیں، یہ سب اللہ کی آزمائش ہے، اور آزمائش کے بعد معجزہ ضرور آتا ہے۔ یاد ہے نا، رات جتنی بھی گہری ہو صبح ضرور ہوتی ہے، اندھیرا کتنا بھی پھیل جائے سورج کا نور اسے مٹا دیتا ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اب سوچو، تمہارے دل کی رات کب ختم ہوگی؟ کبھی تم نے سوچا ہے جو چیز تمہیں روک رہی ہے، جو دکھ تمہیں توڑ رہا ہے، جو انتظار تمہیں بے چین کر رہا ہے، ہو سکتا ہے وہی تمہاری دعا تک لے جانے کا راستہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ ظاہر نہیں ہوتی، کبھی وہ تاخیر کی صورت میں، کبھی چھپی ہوتی ہے، کبھی کسی نقصان کے پیچھے، کبھی تمہاری ٹوٹی امیدوں کے انداز میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہی سب سے شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب تمہارے راستے بند ہو جاتے ہیں اللہ وہ دروازہ کھولتا ہے جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم رکو گے نہیں، مایوس مت ہونا، یا اللہ کی حکمت ہے، وہ تمہیں وہ دینے والا ہے جو تمہاری سوچ بھی ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ اب سوچو، تمہارے دل کی رات کب ختم ہوگی؟ تمہارے اندھیروں میں کب روشنی آئے گی؟ جب تم اللہ پر پورا یقین رکھو گے، جب تم آزمائش کو رحمت سمجھو گے، جب تم شکوہ نہیں شکر ادا کرو گے، تب وہ لمحہ آئے گا جب تمہیں لگے گا کہ بس سب ختم ہو گیا ہے، اور تب اللہ کہے گا، میرا بندہ اب دیکھ میں تیرے لیے کیا کرتا ہوں، اور پھر وہ کرے گا ایک معجزہ۔ کبھی سوچا ہے، موسیٰ سمندر کے کنارے کھڑے تھے، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف موت ہی موت، لیکن اللہ نے فرمایا، موسیٰ میرا حکم مان، اپنی عصا مارو اور سمندر راستہ بنایا جائے گا۔ یہ معجزہ اس کے لیے ہے جو اللہ پر یقین لے کر کھڑا رہا۔ یاد رکھو، یہی تمہارے لیے پیغام ہے۔ اگر تم آزمائش میں ہو تو گھبراؤ نہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تم پر اللہ کی خاص نظر ہے۔ یہی تمہارے لیے پیغام ہے، اگر تم آزمائش میں ہو تو گھبراؤ نہیں، یہ اللہ کی خاص نظر ہے، یہ تمہارے لیے معجزے کا دروازہ ہے۔ سوچو، اگر موسیٰ اس وقت ہمت ہار دی ہوتی، اگر وہ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر پیچھے مڑنے کا فیصلہ کر لیتے، تو کیا کبھی سمندر راستہ بنا دیتا؟ کیا کبھی معجزہ ظاہر ہوتا؟ نہیں، معجزہ تب ہی ہوا جب انہوں نے اللہ کے حکم پر ایسا مارا۔ اسی طرح تم بھی ہو، اگر تم ہم چھوڑ دو گے
تو راستہ بند رہے گا، لیکن اگر تم اللہ پر بھروسہ رکھ کر قدم بڑھاؤ گے تو تمہاری زندگی کے دریا بھی راستہ بنائیں گے۔ یاد رکھو، ہر آزمائش تمہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہے۔ یہ دکھ دراصل ایک دروازہ ہے، یہ انتظار دراصل معجزے کی شروعات ہے، یہ خاموشی دراصل اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ کبھی اپنے دل سے پوچھا تم بار بار کیوں زندہ بچے؟ کتنی بار حادثات کے قریب آئے لیکن بچ گئے، کتنی بار اندھیروں میں ڈوبے لیکن اللہ نے سہارا دے دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چھپے ہوئے معجزے ہیں، لیکن سنو، یہ معجزے زیادہ طاقتور تب ہوتے ہیں جب انسان اللہ کے سامنے جھک جائے، جب وہ اپنی کمزوریوں کو اس کے سپرد کر دے، جب وہ اپنی دعاؤں اور اپنے یقین کو صرف اللہ کے حوالے کر دے، دل اللہ کے ساتھ ہو، جب زبان اس کے ذکر سے تر ہو جائے، جب سجدہ دل کے سارے تھکن اتار دے، تو یقین جانو تم اللہ سے جڑ جاؤ گے۔ پھر تمہاری راتیں سکون میں بدل جائیں گی، تمہارے آنسو عبادت میں بن جائیں گے، تمہارا درد دعا میں ڈھل جائے گا، اور تمہیں خاموشی اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بنائے گی۔ کبھی تم سجدے میں روتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ دل ہلکا ہو گیا؟ کیا کوئی عام احساس نہیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو تمہارے دل پر اترتی ہے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ کے قریب ہو جائیں۔